غلام مصطفیٰ تبسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں درخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، درخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، چمکید کبھی جو تیرے نقشے کٹ پہ پاشے، اب تک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے، آیا ہے تیرا اسم مبارک میرے لب پر، گرچہ یہ زبان اس کی سزاوار نہیں ہے، اور جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پہ آ کر، ہر شاخ تیری راہ میں ایک خاک نشین ہے، آیا ہے تیرا اسم مبارک میرے لب پر، گرچہ یہ زبان اس کی سزاوار نہیں ہے۔ تو آئیے اب بلا تاخیر و تمہید کے شاعر اسلام جو سرزمین چمپارن سے چل کر کے یہ آپ کے جلسگاہ میں قسطاپور میں موجود ہیں، حضرت والا کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ اس سے میری مراد شاعر اسلام جناب قاری علی اکبر صاحب ڈائز پر، جناب قاری علی اکبر صاحب ڈائز پر وہ آپ فیصلہ کریں گے بلا کسی تمہید کے۔ ڈائز پر موجود سکندر یادو مکھیا، راجیش یادو اور پورنیہ سانسد پپو یادو جی کے خاص سچیو یہاں موجود ہیں۔ ہمارے عبدالعزیز ماسٹر عبداللہ صاحب نے کہا ان لوگوں کو ضرور شریک کیجئے گا، اور قومی یکجہتی کے حوالے سے چند شعر بھی پڑھنا ہے، ایک مطلع دو شعر، اس کے بعد سیدھا میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، تھوڑی سی بیداری آپ کو ہونی چاہیے، جس طرح سے آپ پہلے سن رہے تھے۔ یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے، مان لیجئے آ جائیے جلدی۔ مفتی خالد صاحب قاسمی چترویدی آپ کے لیے آ گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی درمیان میں حائل نہیں ہوگا، سیدھے حضرت مفتی صاحب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ پیچھے جو کھڑے ہیں آ جائیے بھائی، دائیں جائیے۔ سارے جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب، مائک لیجئے نا نسیم صاحب۔ سارے جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب۔ دائیں والے جب تک آپ کھڑے رہیں گے میں ایک ہی مصرع پڑھوں گا، آپ سمجھ لیجیے۔ سارے جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب۔ پورا مجمع ایک بار میرے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ سارے جہاں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب، یعنی میرے حضور کا روضہ ہے لاجواب، روضہ ہے لاجواب، یعنی میرے حضور کا روضہ ہے لاجواب، روضہ ہے لاجواب۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ایک مقرر صاحب نے تقریر کر کے رخصت ہوئے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کتنا میرے حضور کا روضہ ہے لاجواب، جبریل آ کے اپنی جبیں ملتے رہ گئے، جبیں ملتے رہ گئے، جبریل آ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل
طلوا ہے لاجواب، کتنا میرے حضور کا طلوا ہے لاجواب۔ اور دوستو اس سلسلے کا یہ آخری شعر آپ سنیے، انشاءاللہ میرا دعویٰ اس کا پور والوں اسٹیج والے خاموش نہیں رہیں گے، پورے نعت پاک کا یہ خلاصہ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ مچل کے بتائیں گے۔ دنیا مثال کیسے یہ لائے محال ہے، یہ لائے محال ہے۔ مولانا انوار صاحب سے سنیں، دنیا مثال کیسے یہ لائے محال ہے، یہ لائے محال ہے۔ دنیا مثال کیسے یہ لائے محال ہے، یہ لائے محال ہے۔ میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب، سجدہ ہے لاجواب۔ کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو۔ میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب۔ اور دوستو مطلب دو تین شعر قومی یکجہتی کے حوالے سے ہمارے برادر وطن سکندر یادو، راجیش یادو جی اور ایک بہت دو تین اہم شخصیات موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب شعر سنیا۔ اپنے ہندوستان میں صدا پیاری کے، بول دیجئے ایک بار آپ لوگ سبحان اللہ۔ اپنے ہندوستان میں صدا پیاری کے، ارے دیپ جلتے رہے جگمگاتے رہے، آرزو ہے یہی آخری سانس تک ہم ترنگے کی عظمت بڑھاتے رہے۔ اب تو آ جائیے اور بہت شکریہ بہت شکریہ۔ مسئلہ اسٹیج والے شروع کر رہے ہیں، بہت شکریہ مولانا انوار صاحب۔ آرزو ہے یہی آخری سانس تک ہم ترنگے کی عظمت بڑھاتے رہے۔ مکھیا جی شعر سنیا۔ ہم میں محمود و قاسم کا جذبہ بھی ہے۔ دوستو